الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درس مثنوی شریف کی آج کی ہماری اس تیسری نشست میں ہم دفتر اول، جس کو جو جلد اول میں ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ درس مثنوی جملہ 6 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ابتدا دفتر اول سے ہوتی ہے، جس میں پانسری کی بات سے مولانا روم اپنی اس مثنوی کا آغاز کر رہے ہیں۔ جو لفظ ہے، پہلا لفظ، وہ بڑا معنی خیز اور غور کرنے کے قابل ہے۔ جس لفظ سے درس مثنوی شروع ہوتی ہے، جس لفظ سے مثنوی شریف شروع ہوتی ہے، پہلا شعر اس کا بشنو از نے چون حکایت می کند۔ بشنو، صرف اس لفظ پر ہم توجہ مرکوز کریں۔ بشنو کا مطلب ہوتا ہے سنو۔ سننے کے لفظ کے ساتھ مثنوی شریف کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پیام ہے کہ اس میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جو کام کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کا تعلق سننے سے ہے، کان کھولنے سے ہے۔ سننا کانوں سے ہوتا ہے، تو جب آپ مثنوی سن رہے ہیں تو سننا چاہیے، کان کھولنا چاہیے، اس پر توجہ دینا چاہیے۔ اسی لیے لفظ بشنو کا انتخاب کیا گیا، آغاز بشنو کے لفظ سے ہو رہا ہے۔ سنو، سننے کا طریقہ کار اختیار کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک منہ دیا ہے اور 2 کان دیے ہیں، تو جیسے یہ پیام ہے کہ اگر 2 بار سنو تو 1 بار بولو، تو مطلب یہ ہے کہ بولنے کا عمل بند کرنا ہے، سننے کا عمل شروع کرنا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بولنے کا عمل کم کرے، سننے کا عمل زیادہ کرے، تو وہی انسان ترقی کر سکتا ہے۔ اس پیام کے ساتھ یہ لفظ سے مثنوی شروع ہوتی ہے۔ بشنو از نے، بانسری سے سنو، چوں حکایت می کند، وہ کیا حکایت بیان کرتی ہے، کیا قصے سناتی ہے، کیا پیام دیتی ہے۔ وہ جدائی ہا شکایت می کند، اور کن کن جدائیوں کی شکایتیں بیان کرتی ہے۔ گزشتہ کے درس میں ہم نے پڑھا تھا، یہاں پر نئے سے مولانا رومی نے انسانی روح مراد لی ہے۔ اس کی تفصیل بھی گزشتہ میں ہو چکی ہے کہ انسانی روح پہلے کہاں تھی، اب کہاں آ گئی، کن کن حالات سے اس کو سابقہ تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد کن کن چیزوں سے اس کو سابقہ ہے۔ وہاں پر جو تھی وہ عالم ارواح میں، عالم ملکوت میں بڑے مزے میں تھی، ہر قسم کی سکونت، لذت، آرام، آسائش اس کو وہاں پر میسر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے فیضیاب ہو رہی تھی، بڑی مزے میں تھی۔ یہاں پر اس بہترین مقام سے نکال کر اس کو اس دنیا کی اس بتکدے میں، اس دلدل میں چھوڑ دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو بھلا بیٹھا، اپنی اس زندگی کو بھلا بیٹھا، اور یہاں آنے کے بعد اس نے اسی دنیا کو اپنی حقیقی دنیا سمجھ بیٹھا۔ اسی لیے اب وہ دور ہے، جو بہترین دور اس کا گزرا ہے، اب اس کو وہ یاد نہیں ہے، اس لیے اس کی جدائی کا، اس سے دور ہونے کا اس کو احساس نہیں ہے۔ لیکن انسانی روح تو جانتی ہے۔ انسان بھول گیا ہے اپنے جسم کی وجہ سے، لیکن اس کا روح جو ہے وہ تو چونکہ عالم ملکوت کی چیز ہے، تو لہٰذا وہ تو جانتی ہے کہ میرا یہ اصل ٹھکانہ نہیں ہے، تو وہ تو اپنے آپ میں رو رہی ہے کہ ہائے مجھے یہاں پر کس دنیا میں لا کر چھوڑ دیا گیا، کس جسم کے قالب میں لا کر مجھے قید کر دیا گیا۔ انسانی روح قید ہو گئی ہے، جسم میں آنے کے بعد روح قید ہو گئی ہے، اب وہ جسم کی محتاج ہو گئی ہے ہر چیز میں۔ اس کو کھانے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، دیگر ضروریات پورے کرنے ہیں، اور اپنی مرضی سے کہیں کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر یہ دنیا کی گندگیاں اس کو گھیرے ہوئے ہیں، ایک طرف نفس اس کو آ کر لپٹ گیا ہے جس کا روح سے کوئی رشتہ نہیں ہے،
انسانی نفس کا تعلق اس کے جسم سے ہے، روح سے تو نہیں ہے، لیکن جسم کے ساتھ روح ہونے سے نفس بھی روح کے ساتھ مل گیا ہے، نفس کی اپنی خباثتیں ہیں، پھر شیطان کو لا کر اس پر مسلط کر دیا گیا ہے انسانی جسم کے اوپر. تو اس طرح سے ایک طرف نفس ہے، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف دنیا کی گندگیاں ہیں، اور وہ جو لذتیں اس کو عالم ارواح میں حاصل تھی وہ یہاں پر حاصل نہیں ہیں. یعنی ایک طریقے سے، اور روح بہت آزاد ہوا کرتی ہے، گھومتی ہے، پھرتی ہے، اپنی مرضی سے جہاں چاہے جاتی ہے، ہلکی پھلکی ہوتی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا، ہوا سے زیادہ صاف اور ویٹ لیس ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، آن کی آن میں ہزارہا کلومیٹر چلی جاتی ہے فریکشن آف سیکنڈ میں. اتنی تیزی سے اڑنے والی، اتنی تیزی سے آگے بڑھنے والی ایک ایسی چیز کو جو بہت مزے میں تھی، عالم ارواح میں لذتیں حاصل کر رہی تھی، مزے لوٹ رہی تھی، وہاں سے لے کے آ کے اس کو ایک ایسے مقام پر چھوڑ دیا گیا جہاں پہ کوئی لذتیں نہیں ہیں، صرف تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دنیا کی گندگیاں ہیں. اب انسان جیتا اس لیے ہے یہاں پر اس دنیا میں کیونکہ وہ اس دنیا کو بھلا بیٹھا ہے. اس کی مثال جو ہے ایسی ہے جیسے کوئی ایک آدمی تھا، بڑے کروفر کی زندگی تھی اس کی، ہر قسم کی سہولت میسر تھی، گھر تھا، بنگلہ تھا، گاڑی تھی، نوکر تھے، چاکر تھے، پیسہ تھا، ہر چیز تھی، حکومت تھی، اقتدار تھا، شہرت تھی. اس کو اچانک لے آ کر جیل میں ڈال دیا گیا، اور وہ ایسی جیل ہے جہاں وہ کھڑے بھی نہیں رہ سکتا. اتنی چھوٹی چھت والی کوٹری میں اس کو لے جا کر کال کوٹری میں چھوڑ دیا گیا، کال کوٹری میں چھوڑ دیا گیا اس کو. تو ذرا سوچیے اس آدمی کا کیا حال ہوگا، کتنے دن وہاں پر وہ جی پائے گا. تصور کر کے دیکھیے آپ کو، جبکہ آپ کی ویسی کروفر کی زندگی بھی نہیں ہے، اتنی دولت، اتنا بنگلہ، اتنا لگژری آپ کو میسر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تب بھی آپ اس طرح کی جیل کے تصور سے پریشان ہو جاتے ہیں. تو جو کروڑوں والی زندگی ہے اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اس کو لے جا کر ایسی جیل میں چھوڑ دیا گیا جہاں پہ وہ اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہو سکتا برابر، کوئی آرام نہیں، کوئی سہولت نہیں، اندھیرے میں پڑا ہوئے ہیں، ایک دن 2 دن ہی بڑی مشکل سے کٹتے ہیں. اتنے سال وہ کیسے گزارے گا؟ اب یہاں مسئلہ کیا ہے، ایسے جیل میں ڈالنے والے کو جب وہ جیل میں گیا اس وقت اس کی یادداشت چلی گئی، اس کو خود یہ نہیں پتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، گھر بار، رشتہ دار، دوست احباب وغیرہ کسی کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں ہے، یادداشت ختم ہو گئی ہے. تو اب وہ جب جیل کی کوٹری میں جب آنکھ کھولے گا، اس طرح کی جیل کی کوٹری میں، اس کو خراب نہیں لگے گا کیونکہ وہ تو سب بھلا دیا ہے اپنی آرام آسائش کی زندگی کو، میموری چلی گئی ہے پوری. وہی حال ہمارا ہے، ہماری عالم ارواح کی پوری میموری جا چکی ہے، ہم کو یاد نہیں ہے کس طرح سے ہم وہاں پر گزارا کرتے تھے، کچھ بھی یاد نہیں. اس لیے ہم اس دنیا کو ہی اپنی اصلی زندگی سمجھے ہوئے ہیں اور یہی سمجھے ہوئے ہیں کہ اصل زندگی یہی ہوتی ہے. لیکن جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بانسری کو تشبیہ دیتے ہیں انسانی روح سے، جیسے بانسری بھی کٹ کے آئی ہے جھاڑ سے، اس کو بانسری بنایا گیا ہے، اسی طرح سے انسان بھی عالم ملکوت سے کٹ کر اس دنیا میں عالم ناسوت میں آیا ہے. تو وہ بھی روح بھی انسان کی روتی ہے، اور اپنی ان جدائیوں کی جو عالم ارواح میں اس کو صحبتیں حاصل تھی، جو نعمتیں حاصل تھی، ان چیزوں کی جدائیوں کی شکایت بیان کرتی ہے. کز نیستا تا میرا ببریدہ اندھ از نفیر مرد زن نالیدہ اندھ. کہنے لگتی ہے کہ ہائے میں کو جب سے بانس کی لکڑی سے، جھاڑ سے کاٹ کر بانسری بنایا گیا ہے، اور جب سے میں بجنے لگی ہوں تب سے میری آواز سے سارے مرد و زن، مرد و عورت رو رہے ہیں میری آواز کے درد کی وجہ سے. تو روح کہتی ہے کہ جب میں اپنے اس درد کی کیفیت، جدائی کی کیفیت، فراق کی کیفیت بیان کرتی ہوں تو جو مرد عورت ہوتے ہیں جن کے سینے میں دل ہوتا ہے وہ میری
اس رونے سے تڑپ اٹھتے ہیں، تلملا اٹھتے ہیں. سینہ خواہم شرح شرح از فراق، لیکن اب شرط یہ ہے کہ وہی سینہ ہوگا، وہی دل ہوگا یہ تڑپنے والا جو پارا پارا ہو عشق میں، جو عشق کی درد کو سمجھ سکتا ہو. ایسا سینہ ہوگا تبھی بانسری کی آواز اس کے دل پر اثر انداز کرے گی، وہ غمزدہ ہو جائے گا، وہ ملول ہو جائے گا. تو آواز جو ہوتی ہے میوزک کی، وہ انسان کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اب دیکھیے، جہاں ساؤنڈ تھراپی کو سائنس مانتی ہے، اس میں بھی میوزک تھراپی کی اپنی اور خصوصیت ہوتی ہے. بڑے اچھے اثرات بھی پڑتے ہیں، بڑے برے اثرات بھی پڑتے ہیں. جیسی میوزک ہوگی ویسی انسانی صحت کے اوپر اس تھراپی کے اثرات ہوتے ہیں. سائنس بھی آج یہ بات ماننے لگی ہے. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کا دل مختلف ہوتا ہے، جیسے آوازیں مختلف ہوتی ہیں، ویسے ہی اس کی جو بانسری کی آواز کا اثر بھی لوگوں کے دلوں پر مختلف ہو سکتا ہے، ان کے اپنے احوال کی وجہ سے. ورنہ یہ بانسری کی آواز تو درد انگیز ہے ہی ہے. بہت سارے ایسے میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جن کی آواز دردناک نہیں ہوتی اور خوشی کے جذبے پیدا کرنے والی آواز ہوتی ہے، لیکن بانسری کی آواز جہاں بھی درد کی کیفیت پیدا کرنا ہوتا ہے، وہاں پر میوزیشینز بانسری کی آواز کو استعمال کرتے ہیں. تو بانسری اپنے آپ میں ایک درد بھری آواز رکھتی ہے، لیکن اس درد بھری بانسری کی آواز کا اثر صرف اسی دل پر پڑتا ہے جو پہلے سے غمزدہ ہو. اس کے غم میں زیادتی کا موجب بنتی ہے یہ آواز. تو روح کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. روح اپنے آپ میں روتی ہے، لیکن ایسا جسم اس کو مل جائے جو عشق کے درد سے پارا پارا ہے، وہاں پر یہ روح کی آواز اپنا اثر دکھاتی ہے اور انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. نہیں، درد نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ عالم ارواح سے نکلنے کے بعد دنیا میں وہ آیا ہے تو اپنی یادداشت کھو چکا ہے. وہ عشق کا جو درد ہے جو عالم ارواح میں کبھی اس کے پاس ہوا کرتا تھا، وہ چلا گیا ہے. اپنے محبوب کو بھی وہ بھلا بیٹھا ہے. یادداشت کے چلے جانے سے اپنے محبوب کو بھی وہ بھلا بیٹھا ہے. تو جب عاشق اپنے معشوق کو بھلا دے تو اب محبت کا درد کہاں سے باقی رہے گا؟ تو جب یہ محبت کا درد باقی رہتا ہے تو بانسری اپنا درد انگیز اثر اس کے دل پر مرتب کرتی ہے. تو بانسری کہتی ہے کہ میں اپنا اثر دکھاتی ہوں، لیکن مجھے سینہ خواہم شرح شرح از فراق، جو جدائی سے پارا پارا ہو جائے ایسا سینہ میں چاہتی ہوں اپنا اثر دکھانے کے لیے. تاب گویم درد شرح اشتیاق، تاکہ عشق کے درد کی میں تفصیل سنا سکوں. یہ جو اشتیاق کا جو میرا درد ہے اس کی شرح میں کر سکوں، ورنہ میرا بولنا بیکار ہے، کوئی اثر نہیں ہوگا. روحانیت کی باتیں، عشق و محبت کی باتیں ایسے آدمی کے سامنے کرنا فضول ہے جس کو عشق و محبت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. بھینس کے سامنے بین بجانے والی بات ہے. اب آگے فرماتے ہیں، ہر کسے کو دور ماند از اصل خیش، باز جویت روزگارے وصل خیش. ہر انسان کی ایک مزاج ہوتی ہے، ایک طبیعت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہتا ہے. جہاں سے اس کو توڑ کر لایا گیا ہے وہ چاہتا ہے کہ پھر واپس اپنے اصل مقام پر جہاں سے وہ آیا ہے وہاں پر چلا جائے. اور وہ تلاش کرتا رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے. اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کا زمانہ پھر سے ڈھونڈنے لگتا ہے. جیسے کوئی آدمی باہر چلا جاتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو چھوڑ کر. اب اس کو جب وہ باہر چلا جاتا ہے، اگر اس کی دنیا میں زندگی بڑی خوشحال تھی، دوستوں میں گھومتا تھا، دعوتیں اٹینڈ کرتا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہنستا بولتا تھا، اسی اگر زندگی گزارتا رہا ہے وہ، تو جب وہ باہر نوکری کے لیے چلا جاتا ہے، وہاں اکیلا ہو جاتا ہے، تو اس کو رہ کر یہاں کا ایک ایک دن، ایک ایک رات اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب یاد آتا ہے.
ہوم سکنس اسی کا نام ہے. وہاں یاد آتا ہے، بڑی مشکل سے وہ زندگی گزارتا ہے، لیکن جیسے کچھ وقت کے بعد اس کو واپس اپنے گھر بار جانے کا راستہ ملتا ہے یا موقع ملتا ہے، وہ فوری بھاگ کے آنا چاہتا ہے. موقع ملے تو میں فوری جاؤں، پھر وہ اپنے دوستوں سے ملوں، اپنے رشتے داروں سے ملوں، اپنے احباب سے ملاقات کروں. تو یہ ہے بعض جو یک روزگار وصل خیش، تو اصل کی طرف لوٹنا چاہتا ہے ہر کوئی، وہ تلاش کرتا ہے جہاں موقع ملے میں واپس جاؤں. تو روح بھی انسان کی ایسی ہے، وہ تلاش کرتی ہے، وقت کا انتظار کرتی ہے کب میں واپس چلی جاؤں اپنے دوست احباب کے پاس، پرانی ملاقات جن کے ساتھ میری تھی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے. یہ سب ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کی میموری عالم ارواح کی یا تو زندہ ہے یا پھر اللہ کے فضل و کرم سے لوٹائی گئی ہے، جو عشق و محبت کی آگ کو دل میں جلائے ہوئے ہیں. جو دنیا کے کتے ہیں، ہڈی کے پیچھے بھاگنے والے ہیں دنیا کی، ان کو یہ سب باتیں سمجھ میں آنے والی ہے بھی نہیں. من بہر جمعیت نالا شدم، من بہر جمعیت نالا شدم، جفت خوش حالا و بد حالا شدم. اب بانسری بیان کرتی ہے کہ میں مجمع میں، لوگوں کی جلوت میں، لوگوں کی کمپنی میں، لوگوں کے ہجوم میں، کانگریگیشن جمعیت کہتے ہیں، سب مل کے جو جہاں رہتے ہیں وہ جمعیت ہے، ساری قوم. تو میں ہر جمعیت میں روتی رہی اپنے درد کی وجہ سے، ہر قسم کے لوگوں کے سامنے میں اپنا درد بیان کرتی رہی. جفت خوش حالاں و بدحالاں شدم، کبھی خوشحال لوگوں کے پاس اور کبھی بدحال لوگوں کے پاس. اب یہاں پر ہمارے پاس خوشحال لوگ، بدحال لوگ سے مراد ہم لوگ وہ لوگ لیتے ہیں جن کا فائنینشیل کنڈیشن اچھا ہے وہ خوشحال، اور جو فائنینشیلی اسٹرانگ نہیں ہے، غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بدحال. لیکن یہاں پر وہ لوگ مراد نہیں ہیں. خوشحال سے مراد وہ لوگ جن کا حال اچھا ہے، اندرونی حال، جن کی باطنی کیفیت اچھی ہے وہ خوشحال، اور جن کی باطنی کیفیت خراب ہے وہ بدحال. تو اب روح کہتی ہے میں خوشحال لوگوں کے سامنے، اچھی حالت کے، اچھے احوال کے لوگوں کے سامنے بھی میں نے اپنا درد بیان کیا، اور جو بری حالت میں ہیں اندرونی طور پر ان کے سامنے بھی میں نے اپنا درد بیان کیا. ہر کسے از ظن خود شد یار من، وز درون من نہ جست اسرار من. ہر کوئی شخص اپنے ظن کے مطابق، اپنے احوال کے مطابق، اپنے اندازے کے مطابق شد یار من، میرا یار بنا. اس نے اپنے احوال، اپنے مزاج، اپنے حالات کے مطابق مجھ سے دوستی کی. وزدرون من نہ جست اسرار من، لیکن سب لوگوں نے میرے اندر کے رازوں کو حاصل کرنے کی جستجو نہیں کی کہ میرے اندر کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں، روح کے اندر کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں. لوگوں نے ان رازوں کو حاصل کرنے کی کوشش، جستجو نہیں کی. بہت بہت گہرے رازوں والی چیز کا نام ہے روح. ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اتنی پاورفل چیز کا نام ہے روح. اس کے اندر ایسے ایسے کمالات ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جسم اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ جسم کے اندر روح کو قید کر کے رکھا ہوا ہے. تو اب ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ قید خانہ ہے، جیل ہے. یہ ہمارا جسم جیل کی کوٹری ہے، اور ہماری جو روح اس کے اندر ہے وہ ہماری اصل ذات ہے، جو ہم عالم ملکوت سے آئے ہیں اور جانا چاہتے ہیں واپس. پھر سر من از نال من دور نیست، جو میرا راز ہے، جو چھپا ہوا راز ہے میرا، وہ میرے نالوں سے، میرے آہو بکا سے، میرے رونے سے دور نہیں ہے. دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے ایک دوسرے سے. جو میرا رونا ہے وہ میری حقیقت سے دور نہیں ہے. میں اپنی حقیقت بیان کر رہی ہوں رو کر. لیک چشم و گوش را آن نور نیست، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو آنکھ ہے، یہ جو کان ہے، جو انسانی جسم کے ہے، وہ میرے نالے کو، وہ میرے درد کو، وہ میرے کرب کو، میرے رونے کو سمجھ نہیں سکتے. روح رو رہی ہے اس دنیا میں رہ کر،
میں کہاں آ گئی، لیکن جسم اس کی حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے. آخر کیوں رو رہی ہے نہیں پتا. لیک چشم و گوش را آن نور نیست، وہ نور ہے ہی نہیں کان میں اور آنکھ میں جو میرے درد کو سمجھ سکے. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کسرا دید جان دستور نیست. بدن اور روح سے، روح بدن سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے. حالانکہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جسم کا تعلق اس دنیا سے ہے، روح کا تعلق اس دنیا سے ہے، لیکن جب یہاں آ گئے تو یہاں پر جسم اور روح دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، ملے ہوئے. لیک کسرا دید جان دستور نیست، لیکن کسی کو روح کو دیکھنے کا ارادہ نہیں ہے. سب دیکھ رہے ہیں تو جسم کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اندر ہے ہی نہیں، روح کو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. کیا کریں؟ کوئی جسم کسی روح کا مشاہدہ نہیں کر سکتا. آتش استی بانگ نایو نیست باد، ہر کے این آتش ندارت نیست باد. اب یہاں پر مولانا روم نے نیست باد کے دو الگ الگ معنی لکھے ہیں. بہت ہی شاعرانہ نزاکت ہے اس کے اندر. باد عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں ہوا کو. نیست باد، نیست باد کا مطلب ہوتا ہے ہوا نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے نیست کا مطلب نیست و نابود والا نیست، برباد. اور باد کا مطلب ہوتا ہے فارسی میں ہو جا. نیست باد کا مطلب برباد ہو جا. ایک طرف نیست باد کا مطلب ہے ہوا نہیں ہے، دوسری طرف نیست باد کا مطلب ہے برباد ہو جا. اب یہ دونوں نیست باد استعمال کیے. آتشست ای بانگ نایو نیست باد، بانسری کی یہ آواز جو ہے اصل میں آگ ہے، ہوا نہیں ہے. تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ بانسری میں جو آواز نکل رہی ہے وہ ایک ہوا ہے، نہیں، یہ آگ ہے جو دل میں جا کے جلا رہی ہے. تم کو سننے نہیں آتا نا، تمہاری آنکھ تمہاری کان یہ نور سے خالی ہے، اس لیے اس کا درد تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سننے نہیں آ رہا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ آگ ہے، بانسری کی آواز، ہوا نہیں ہے. نیست باد ہوا نہیں ہے. ہر کے این آتش ندارت نیست باد، جس میں یہ آگ نہ ہو وہ برباد ہو گیا. یہ محبت کی، یہ عشق کی آگ جس کے اندر نہیں ہے وہ برباد ہو گیا. آتشستی بانگ نایو نیست باد، ہر کے ای آتش ندارت نیست باد. آتش عشقست کاندر میں فتاد، جوشش عشقست کاندر میں فتاد. آتش عشقست کاندر میں فتاد، جوشش عشقست کاندر میں فتاد. یہ جو عشق کی آگ ہے جو بانسری میں لگی ہوئی ہے، یہ جو آگ ہے جو بانسری میں لگی ہوئی ہے، اصل میں جو عشق کا جوش ہے وہ اسی مستی کی وجہ سے ہے. یعنی جب بانسری بجتی ہے تو عاشق کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، تکلیف میں اس کی اور اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر بھی لذت حاصل کرتا ہے، مزہ آتا ہے اس کو. جو عشق و محبت میں گرفتار دل ہوتے ہیں، جب ان کے ساتھ کوئی دردناک مرحلہ پیش آتا ہے، ان کا دل بجھا ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھیے وہ لوگ درد بھرے گانے سنتے ہیں، تو درد بھرے گانے سننے سے پہلے ہی یہ آدمی درد کا شکار ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر وہ درد بھرے گانے سن رہا ہے، تو کیا درد کو بڑھانا چاہتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اس کو ان حالات میں انہی سے لذت حاصل ہوتی ہے، وہ اسی سے لطف اندوز ہوتا ہے. تو یہی فرماتے ہیں عشق کی جو آگ ہے جو بانسری میں لگی ہوئی ہے وہ مستی ہے، اور اسی جوش عشق کی وجہ سے ہے. اگر یہ جوش عشق نہ ہو تو پھر وہ مستی بھی حاصل نہیں ہوگی. میں حریف ہر کے از یار برید، میں حریف ہر کے از یار برید، پرد ہایش پرد ہائے مادرید. واہ واہ. یہ بانسری اس کی ساتھی ہے جو اپنے یار سے جدا ہو گیا ہے، جس کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ اپنے یار سے، اپنی اصل سے جدا ہو گیا ہے. یہ اس کی ساتھی ہے. جیسا میں ابھی بیان کرا، جو عاشقی میں محرومی کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں وہ درد بھرے گانے سنتے ہیں، درد بھری میوزک سنتے ہیں، اس سے ان کے درد میں اضافہ ہوتا ہے،
لیکن لذت بھی اسی سے حاصل ہوتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بانسری جو درد بھری آواز دے رہی ہے یہ انہی کی ساتھی ہے جو یار سے کٹا ہوا ہو, جس کو اپنی جدائی کا احساس ہو, جو تڑپ رہا ہو اپنے یار سے ملنے کے لیے. سب کے لیے نہیں ہے, اس کی ساتھی ہے. سب کی ساتھی نہیں ہے, اس کی ساتھی ہے. پردہائش, اس کے جو راگ ہیں, اس کے پردے ہیں, انہیں بانسری کے جو راگ ہیں, پردہائے مادریت, اس نے ہمارے دلوں کے پردے پھاڑ رکھے ہیں. جو عاشق ہیں, عاشقوں کے دلوں کے پردوں کو اس بانسری کی آواز نے پھاڑ دیا ہے. یعنی روح کا جو رونا ہے وہ ان کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے, عاشقوں کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے. ہم چنیں زہرے وہ تری آنکھیں کے دید, ہم چنیں زہرے وہ تری آنکھیں کے دید, ہم چنیں دمساز و مشتاقے کے دید. بانسری زہر بھی ہے اور تریاق بھی ہے. کسی کے لیے زہر ہے, کسی کے لیے تریاق ہے, مرہم ہے, زخموں کا علاج کرنے والی چیز ہے. جیسے کہ میوزک کے بارے میں بھی, میوزک تھراپی جو بیان کی جاتی ہے اس میں فائدے کی چیزیں بھی ہیں اور نقصان والی چیزیں بھی ہیں. اچھی میوزک سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے, خراب میوزک سے کسی کو نقصان ہوتا ہے, اور صحت خراب بھی ہوتی ہے. ڈپریشن دور کرنے کے لیے بھی میوزک کا استعمال کیا جاتا ہے, اور ڈپریشن کو بڑھانے کے لیے بھی میوزک کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کسی کسی کے لیے کچھ ہے, کسی کے لیے کچھ ہے. کسی کے لیے زہر ہے, کسی کے لیے تریاق ہے. ہم چنیں دمساز و مشتاقے کے دید. لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ ایک عاشق کے لیے اس بانسری جیسا ساتھی کوئی نہیں ہے. عاشق اور ساتھی بانسری جیسا کوئی نہیں. اس کا ہمساز, اس کے سپورٹ کرنے والا, اس کا ساتھی, اس کی تنہائی میں, اس کی فراق میں, اس کی جدائی میں اس کی ساتھ دینے والا بانسری جیسا کوئی نہیں ہے. نئے حدیث راہ پرخوں میں کنت, یہ بانسری جو ہے خطرناک راستوں کی باتیں کرتی ہے. عشق کے راستے خطرناک راستے ہیں, پرخطر راستے ہیں. یہ اس پرخطر راستوں کی باتیں کرتی ہے. مجنو کے عشق کے قصے سناتی ہے کہ عشق کیا ہوتا ہے, کیسا آدمی عشق کرنے کے بعد کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے, وہ سب یہ بانسری سناتی ہے. بانسری سے مراد آپ سنیے روح انسانی. نئے حدیث سے راہ پرخوں می کنت, بانسری خطرناک راستے کی باتیں سناتی ہے. قصہ ہائے عشق مجنو می کنت, مجنو کے عشق کے قصے بیان کرتی ہے کہ کیسے مجنو اپنے عشق میں پاگل ہو گیا تھا. تو تم بھی اپنے محبت میں مجنو بن جاؤ تو تم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بانسری کا راگ کیا چیز ہوتی ہے. دو دہاں دارے گویا ہم چنیں, یک دہاں پنہاس در لبہائے وے. گویا کہ بانسری کی طرح ہم بھی دو منہ رکھتے ہیں. ہماری بھی دو منہ ہیں, جیسے بانسری میں دو منہ ہوتے ہیں, ہمارے بھی دو منہ ہیں, اندر سے کچھ باہر سے کچھ. ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم بھی اندر سے کچھ ہے اور باہر سے کچھ ہیں, بالکل بانسری کی طرح. ایک تو بانسری کا وہ منہ ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے, جس میں سے آواز نکلتی ہے, جہاں بجائی جاتی ہے بانسری, اس کا ایک منہ ہوتا ہے, اس میں سے آواز نکلتی ہے. اس نکلتی ہوئی آواز کو انگلیوں کے ذریعے اس میں سر دیا جاتا ہے. دوسرا ایک وہ منہ ہوتا ہے یک دہاں پنہاس در لبہائے وے. ایک دوسرا منہ وہ ہوتا ہے جو منہ کے اندر چھپا ہوا ہے, ہونٹوں کے اندر چھپا ہوا ہے, جہاں سے ہوا اندر ڈھکیلی جا رہی ہے, وہ نظر نہیں آتا, وہ منہ کے اندر ہے. سامنے والا جو ہے وہ سب کو دکھائی دیتا ہے, اس کی آواز سب کو سنائی دیتی ہے, لیکن وہ جو اندر والا منہ ہے, جو منہ کے اندر چھپا ہوا ہے, وہ سوراخ, وہ ہڈن ہے, کچھ دکھائی نہیں دیتا. ایک دہاں نالا شدہ سوئے شما, ہائے ہوئے درف کندہ در سما. ایک منہ روتا ہوا تمہاری جانب ہے, ایک منہ لبوں کے اندر چھپا ہوا ہے. ہائے ہوئے درف کندہ در سما, آسمان میں شور و غل مچائے ہوئے ہے, یہ وہی ہے جو دکھائی دینے والا منہ ہے.
یوں سمجھیے بانسری کے دو حصے، ایک حصہ جو ہونٹوں کے باہر دکھائی دیتا ہے، ایک حصہ جو منہ کے اندر ہوتا ہے جہاں سے بانسری بجائی جاتی ہے. تو ادھر سے ہوا بھری جاتی ہے، باہر سے وہ ہوا مختلف سروں کے ساتھ باہر نکلتی ہے. تو جو باہر کی جو آواز ہے مختلف سروں کے ساتھ باہر نکل رہی ہے اسی نے ہنگامہ برپا کر رکھا ہے. باقی اندر والا جو ہے وہ خاموش ہے، بظاہر منہ بند ہے، منہ کچھ نہیں کر رہا ہے. بھائی بانسری پکار رہی ہے، منہ کی کیا غلطی ہے اس کے اندر؟ وہ تو بیچارہ بند ہے. بظاہر ایسے لگتا نا، وہ کیفیت بیان کر رہے ہیں. ایک دہاں پنہاس در لبھائے ہوئے، ایک دہاں نالا شدہ سوئے شما، ہائے ہوئے در فکندہ در سما، لیک دان دھر کے اورا منظر است. لیکن ہر وہ کہ جس کو منظر میسر ہے، جو جانتا ہے حقیقت کو، جو آنکھ رکھتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے. لیک دانت ہر کہ او منظر اورا منظر است. جو آنکھ رکھتا ہے وہ جانتا ہے حقیقت، جو جانتا ہے بانسری کی اصل وہ سمجھتا ہے. کہیں فغان ای سرے ہمزاں سرست، کہ اس سرے کی آہ و فریاد اسی کی جانب سے ہے. جو جاننے والا ہے وہ یہ نہیں بولتا کہ بانسری کے اب وہ حصہ جو ہم کو دکھائی دے رہا ہے اسی میں سے آواز نکل رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، اصل آواز تو منہ کے اندر سے آ رہی ہے جو دکھائی نہیں دے رہا ہے ہم کو. حقیقی جو بانسری بج رہی ہے وہ بانسری کا یہ والا حصہ نہیں ہے جو باہر ہے. حقیقی بانسری جو بج رہی ہے وہ بانسری کا اندر والا حصہ ہے جو دکھائی نہیں دے رہا ہے، جہاں سے سانس بھری جا رہی ہے اس کے اندر. یہ حقیقت ہے بانسری کی. ایک منہ اس کا بجانے والے کے منہ کے اندر ہوتا ہے اور دوسرا منہ باہر ہوتا ہے جس میں سے آواز نکلتی ہے. تو گویا مولانا رومی اس حقیقت کی طرف واضح کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ صرف باہر کا دیکھنے والے لوگ ہیں، اندر کا نہیں دیکھ رہے ہیں. دنیا کے جو کاروبار چل رہے ہیں، دنیا کے کاروبار ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ باہر سے سب کچھ ہو رہا ہے، جھاڑ پھل دے رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، کوئی آدمی آپ کا فائدہ کر رہا ہے، کوئی آدمی آپ کا نقصان کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ظاہر میں نظر آ رہی ہیں اس کی طرف ہماری توجہ ہے. اصل منہ کے پیچھے سے کون کر رہا ہے اس کی ہم کو خبر نہیں ہے. یہ سارا اصل میں وہ ہے جو پیچھے سے کرنے والا ہے، جو کر رہا ہے. اس طرف نظر کرو. لیک داند ہر کے ہورا منظرست، کہیں فغان ای سرے ہمزاں سرست. لیکن جس کو آنکھ میسر ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس سرے کی آنے والی آواز جو آہ و فریاد بھی پیچھے ہی کی جانب سے آ رہی ہے. گویا کہ ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے ظاہر کی چیزوں کو اصل سمجھ رہے ہیں، لیکن اصل اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے جو دنیا کو چلا رہی ہے، جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی. دمدمہ ای نائے از دمہائے اوست، دمدمہ ای نائے از دمہائے اوست، ہائے ہوئے روح از ہائے اوست. یہ جو بانسری کی آواز ہے یہ دراصل اسی پھونکوں کی وجہ سے ہے جو اندر سے وہ پھونک رہا ہے. ہائے ہوئے روح از ہائے اوست، روح کا شور و غل بھی اسی تنبیہات کی وجہ سے ہے. یہ جو روح کا شور و غل ہے، روح جو ہنگامہ برپا کر رہی ہے، یہ بھی سارا کا سارا ادھر سے ہے. محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، اس ہوش کا محرم، اس عقل مندی کا رازدان. یہ عقل مندی کی جو بات ہے، یہ ریئلٹی کی جو بات ہے، اس عقل مندی کا رازدان وہی ہو سکتا ہے جو بے ہوش ہو دنیا میں. جو دنیا میں ہوش والا ہے، جو دنیا میں عقل سے کام لینے والا ہے، وہ حقیقت میں بے ہوش ہے. اور جو دنیا میں اب بے ہوش ہے، یعنی عقل کو کونے میں کر دیتا ہے، دل کا استعمال کرتا ہے، وہ حقیقت میں ہوش مند ہے. یہ الٹی چیز ہے. میں اکثر اس بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو یہی بات مثال دیتا ہوں کہ ایک گیم ہوتا نا جو چھوٹے بچے عام طور پہ پارک وغیرہ میں کھیلتے ہیں. ادھر سے ایک
نیچے ہو جاتا ہے تو ادھر والا اوپر ہو جاتا ہے. سیسا کا کہا جاتا ہے اس کو. ادھر والا نیچے ہو جاتا ہے تو ادھر والا اوپر ہوتا ہے. جب دونوں برابر برابر ہوتے ہیں تو کوئی نیچے ہوتا نہ کوئی اوپر ہوتا, دونوں ہاف ہاف رہتے ہیں, 50-50. یہ اصول ہے دنیا. دنیا میں جو جتنا گھرا ہوا ہے وہ ادھر کی دنیا میں ادھر پیچھے ہے. یہاں جو جتنا آگے ہے وہ اتنا ہی پیچھے ہے, اور جو یہاں پر پیچھے ہے وہ اتنا آگے ہے. اب تمہاری مرضی ہے. یہ ہے حقیقت. محرم ای ہوش جز بے ہوش نیس. اس ہوش کا رازدان بے ہوش کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. مرزباں را مشتری چوں گوش نیس. جیسے کہ زبان کا خریدار کان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ زبان کا خریدار کان کے سوا, یعنی زبان سے نکلی ہوئی بات کو سننے والا, اس کی قدر کرنے والا کان کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. جب آپ اپنی بات منہ سے نکالتے ہیں تو کان ہوگا تو ہی اس کو ایکسپٹ کرے گا. نہ ناک ایکسپٹ کر سکتی ہے, نہ ہاتھ ایکسپٹ کر سکتا ہے, نہ آنکھ ایکسپٹ کر سکتی ہے آپ کی بولی ہوئی بات کو. آپ کی بولی ہوئی بات صرف کان کے ذریعے ہی آپ کے دماغ تک پہنچ سکتی ہے, ورنہ کسی کان بند کر لو, آپ کے پورے اعضاء کھلے رہنے دو, کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے. اگر آپ کی قوت سماعت چلی گئی تو آپ کی آنکھ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ بات کو نہیں سن سکتی. آپ کی ناک کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ بات کو نہیں سن سکتی. سننے کا معاملہ تو صرف کان کے ساتھ ہی ہے. تو زبان کا خریدار کان کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. گر نبودے نالے نئے را سمر نئے جہاں را پر نہ کر دے از شکر. اگر بانسری کی فریاد میں کچھ اثر نہ ہوتا, کوئی پھل نہ ہوتا, کوئی ثمر نہ ہوتا, کوئی نتیجہ نہ ہوتا, کوئی رزلٹ نہ ہوتا, کوئی اثر نہ ہوتا, اگر بانسری کی آواز میں نئے جہاں را پر نہ کر دے از شکر, تو یہ بانسری دنیا کو شکر سے نہیں بھرتی تھی. آج دنیا کو اس نے مٹھاس سے بھر دیا ہے. اثر ہے اس لیے تو دنیا کو اس نے مٹھاس سے بھر دیا ہے. آج سارا کا سارا دنیا کا کاروبار حالانکہ سب جسموں سے ہو رہا ہے. سارے لوگ جسم سے دنیا میں رہ رہے ہیں, سارے لوگ جسم سے اپنا پورا کام کر رہے ہیں. سارے لوگوں کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ انسان کا جسم ہی سب کچھ کر رہا ہے. نہیں, اصل میں روح کر رہی ہے. تمہارے دنیاوی کام بھی اصل میں روح انجام دے رہی ہے, جو دکھائی نہیں دیتی, چھپی ہوئی ہے. دنیا کو ایسے لگ رہا ہے کہ جسم انسان کا کام کر رہا ہے, ہاتھ کام کر رہا ہے, پاؤں کام کر رہا ہے, منہ کام کر رہا ہے, ناک کام کر رہی ہے, آنکھ کام کر رہا ہے. نہیں, یہ سب باہر کے سوراخ. اصل جو منہ ہے جہاں سے بج رہی ہے بانسری وہ تو روح ہے. اگر آپ کو اس پر یقین نہ آئے تو دیکھ لو اس آدمی کو جس کے جسم سے روح نکل چکی ہے. کیا اس کی آنکھ کام کرے گی؟ کیا اس کی ناک کام کرے گی؟ کیا اس کا منہ کام کرے گا؟ کچھ نہیں, سب بیکار ہو جائے گا. روح ہے تو سب ہے. گر نبودے نالے نئے را سمر نئے جہاں را پر نہ کر دے از شکر. اگر جسم کے اندر روح کا اپنا عمل نہ ہوتا, اپنا کام نہ ہوتا, تو آج دنیا کے یہ کام کاج جو مٹھاس دنیا میں بھری ہوئی ہے یہ بھی نہ ہوتی. کیونکہ آپ خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, جس آدمی کے جسم سے روح نکل چکی ہے اس کو کتنا ہی اچھی آنکھ کیوں نہ ہو, کسی کام کی نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, اس کے جسم میں سے آنکھ نکال لیتے ہیں. اچھی آنکھ ہے اس لیے تو نکال رہے ہیں, پیغام کاری کرنے کے لیے دوسروں کو دیتے ہیں آنکھ تاکہ وہ دیکھ سکے. کیوں بھائی, جب اس کی آنکھ اتنی اچھی ہے تو پھر دیکھ کیوں نہیں سکتا؟ جب آپ کو یہ لگتا ہے تو ڈاکٹرز یہ فیل کرتے ہیں کہ اس مرے ہوئے آدمی کی آنکھ اتنی اچھی ہے کہ اس آنکھ کو استعمال کرتے ہوئے دوسرا آدمی اپنی بینائی واپس لا سکتا ہے, تو پھر اسی کو کیوں نہیں دکھاتے؟ نہیں دکھا سکتے, کیونکہ جو اصل ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے. آنکھ اصل نہیں ہے, کان اصل نہیں ہے, ناک اصل نہیں ہے, اصل تو روح ہے. وہی نکل چکی ہے. اب کیا کریں گے اس کی اچھی آنکھ کو لے کے؟ اب کیا کریں گے اس کے اچھے دل کو لے کے؟ جس کے پاس ہے روح کم سے کم اس کو تو دے دیں. یہ تو ہو رہا ہے نا آج کل. یہ ہے گر نہ بودے نالے نئے را سمر نئے جہاں را پر نہ کر دے از شکر. در
غم ماں روز ہا بے گاہ شد، در غم ماں روز ہا بے گاہ شد، روز ہا با سوز ہا ہمراہ شد۔ ہماری زندگی میں اس غم سے بہت سارے دن ضائع ہو گئے، بے گاہ ہو گئے، زندگی ایسے گزرتی چلی جا رہی ہے، دن سارے زندگی کے بیکار کے بیتتے چلے جا رہے ہیں۔ روز ہاں با سوز ہاں ہمراہ شد، کئی دن ایسے تھے جو سوزشوں کے ساتھ ختم ہو گئے۔ اتنی قیمتی دن تھے دنیا میں، وہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر پائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم ارواح سے اچھے مقام سے نکال کر دنیا میں گندے مقام پر بھیجا تاکہ آپ کو اور اچھے مقام پر لے جایا جا سکے، جس کو جنت کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ بڑا اہم فلسفہ ہے۔ آپ کو ایک ایسے مقام پہ رکھا گیا تھا عالم ارواح میں جو بہترین مقام تھا، بہتر مقام تھا۔ یوں سمجھیے، آپ انگلش میں آپ اس کو مثال دوں، اے بیٹر پلیس، آپ بیٹر پلیس پہ تھے۔ وہاں سے آپ کو بیٹر سے گڈ میں اگر لایا گیا تو سمجھیے آپ کی اچھا ہی تو نہیں ہوئی نا۔ اگر آپ کو بیٹر سے گڈ میں لایا گیا تو مطلب آپ کا ڈیگریڈ ہوا ہے، لیکن یہاں تو گڈ میں نہیں لایا گیا ہے، یہاں تو بیڈ میں لایا گیا ہے، سیدھا سیدھا۔ بیٹر سے گڈ میں لانے کے بجائے بلکہ بیٹر سے آپ کو بیڈ میں لایا گیا ہے، اور بیڈ میں لا کر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم یہاں رہو، اس کے بعد اگر اس بیڈ میں رہ کے تم اپنے آپ کو سدھارو گے تو ہم بیٹر نہیں بلکہ بیسٹ میں لے کے جائیں گے۔ تم بیٹر سے بیڈ میں آئے ہو، اگر یہاں پر تم اپنی زندگی اچھی گزارو گے تو ہم تم کو بیٹر تو بیٹر ہے، تم کو بیسٹ میں لے کے جائیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ورسٹ میں لے کے جائیں گے۔ یہ ہے اصل زندگی، گڈ بیٹر بیسٹ والی۔ تو مگر بیٹر سے نکل کر بیڈ میں آنے والا آدمی تو ہوتا ہی ہے، اس کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن تسلی دیتا ہے کچھ دن کی بات ہے، کچھ سالوں کی بات ہے، ختم ہو جائیں گے یہ دن بھی۔ وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ یہ دن کب ختم ہو۔ دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے، ایک آدمی وہ دن ختم ہونے سے ڈر رہا ہے، اور ایک آدمی یہ ہے کہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ جلدی ختم ہو جائیں گے دن۔ کتنا بڑا فرق ہے، وہ یاد دلا رہے ہیں مولانا رومی۔ در غم ماں روز ہا بے گاہ شد، کتنے ایسے ہی دن تھے جو ہمارے غم میں ضائع ہو گئے۔ روز ہا با سوز ہا ہمراہ شد، بہت سے دن ایسے تھے جو سوزشوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ ختم ہوئے۔ روز ہا گر رفت گورو باک نیست، تو بما اے آن کے چوں تو پاک نیست۔ اب جب خراب حالت میں جو دن گزر گئے، اس کے دن کو تسلی دیتے ہوئے مولانا فرما رہے ہیں روز ہا گر رفت گورو باک نیست، دن اگر گزر گئے تو گزرنے دو، کوئی پرواہ نہیں۔ جو دن گزر گئے چلو چھوڑ دو ان کو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو بما اے آن کے چوں تو پاک نیست، اے وہ تو باقی رہے، تجھ جیسا کوئی پاک نہیں ہے۔ جو تجھ جیسا، تو ایسا ہے کہ تیرے جیسا کوئی پاک نہیں ہے، تو باقی رہے تو بس، دن گزر گئے تو گزر جانے دو، تو اور تیری محبت دل کے اندر قائم ہے، یہ ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ ہر کے جز ماہی ز آبس سیر شد، ہر کے جز ماہی ز آبش سیر شد، جو مچھلی کے علاوہ ہے اس کے پانی سے سیر ہو جاتا ہے۔ مطلب مچھلی کو چھوڑ کر جو کچھ ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے تو وہ پانی سے اپنی پیاس بجھا لیتا ہے۔ مچھلی کو نکال کے بول رہے ہیں، مچھلی کو چھوڑ کر جو کچھ مخلوق ہے، سمندری مخلوق سے ہٹ کے جو کچھ مخلوق ہے، اس کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پیتا ہے اور اپنی پیاس بجھا لیتا ہے۔ ہر کے بے روزی روزش دیر سود، جو بے روزی ہے اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مخلوق دو قسم کی یہ بتا رہے ہیں، ایک سمندری مخلوق، ایک بری مخلوق، بحری مخلوق، بری مخلوق، پانی کی مخلوق، خشکی کی مخلوق۔ جو خشکی کی مخلوق ہے
وہ ایک گھونٹ پانی سے اپنی پیاس بجھا کر اطمینان میں رہ جاتی ہے، لیکن جو سمندری مخلوق ہے وہ پانی پیتے ہی چلی جاتی ہے، پیتے ہی چلی جاتی ہے، اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ سمندر کے اندر رہنے والا جو ہے اس کی پیاس پانی سے نہیں بجھتی، باہر والے مخلوق کی پیاس پانی سے بجھتی ہے۔ دیکھیے پیاس بجھنا کب ہوتا ہے؟ جب کہ آپ کو پانی کی خواہش ہو، اور جب آپ کی پیاس بجھ جائے تو اب پانی پینے کی خواہش ختم ہو جائے، اب آپ کو کوئی کہے پیو آپ نہیں پینا چاہتے، بھوک لگتی ہے آپ کو، کھانے کی طلب ہوتی ہے، تڑپ جاتے ہیں بھوک سے، کھانا دے دو کھا لیتے ہیں، پیٹ بھر جائے رک جاتے ہیں۔ اب جب آپ کا پیٹ بھر جائے، آپ سے کہا جائے کہ اور کھائیے، آپ کھاتے ہیں؟ کوئی کہے گا کہ نہیں میں پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھاتا ہوں، تو ٹھیک ہے کھلاؤ، پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھلاؤ، دیکھیے کب تک کھاتے، کہیں نہ کہیں آگے تو رک جائیں گے نا۔ اس کے بعد پھر آپ کو جب کھانے کے لیے کہا جائے گا تو آپ اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک کہ کھانا ہضم نہ ہو۔ لیکن مچھلی پانی پیتی ہی چلی جاتی ہے، پیتی ہی چلی جاتی ہے، اس کا پینا رکتا ہی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو محبت کے سمندر میں غوطہ ہے، اس کو محبت کے بوند پیتے جانے کے باوجود بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ مچھلی جیسے سمندر کے پانی سے یا دریا کے پانی سے، تالاب کے پانی سے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اسی طرح عاشق دریائے محبت میں تیرنے والے بھی کبھی سیراب نہیں ہوتا، سیر نہیں ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا اس کا۔ جو قربت کا، جو محبت میں وصل کا متلاشی رہتا ہے، وہ ہمیشہ متلاشی ہی رہتا ہے۔ در نیا بدحال پختہ ہیج خام، پس سخن کوتاہ یابد، پس سخن کوتاہ بایت والسلام۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں کامل لوگوں کی باتیں ہیں، اور جو ناقص آدمی ہیں وہ ان کے احوال کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں بھی بیان کیا تھا کہ بعض لوگ مولانا روم کی اس مثنوی پر کافی تنقیدیں کی ہیں، من گھڑت باتیں، واہیات باتیں، بیکار باتیں، اس طرح سے کہیں، تو اس کا جواب خود مولانا روم نے دے دیا ہے۔ یہ کامل لوگوں کی باتیں ہیں، پرفیکٹ لوگوں کی باتیں ہیں۔ یہ کچے لوگ، کم عقل لوگ، خام کہتے ہیں کچے کو، ہیچ خام، در نیابت حال پختہ، ہیچ کام، حال پختہ لوگوں کی حال ہیچ خام لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ ہیچ کہتے ہیں نہیں معلوم ہوگا، ہرگز نہیں معلوم ہوگا، معلوم ہو ہی نہیں سکتا، ان کی کیفیات کو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ در نیابت حال پختہ ہیچ خام، پس سخن کوتاہ بایت والسلام۔ تو آپ کیا کرو، بات مختصر کر دو، ختم کر دو، اب اسے زیادہ مت بیان کرو۔ دیکھیے آپ اسٹارٹنگ میں ہی مولانا روم نے ابھی اسٹارٹنگ کے ہی چند اشعار آپ نے لکھے ہیں، یہ انداز شروع کر دیا آپ نے بیان کرنے کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا کچھ باتیں بیان کرتے جاتے ہیں، اور جہاں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے، وہاں اپنا قلم روک لیتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہے کہ لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کچھ پریکٹیکل باتیں ہیں جو پریکٹیکل لوگوں کو ہی سمجھ میں آتی ہیں، کچے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی۔ اب اس کے بعد آپ اس کی بھی مثالیں دیتے ہیں۔ شہد کی مکھی ہے، اب آپ آگے پڑھیں گے کہ شہد کی مکھی کے بارے میں آپ بیان کرتے ہیں کہ شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہے، اس کا رس نکالتی ہے، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اور ہر شہد کی مکھی کو یہ پروسیس آتا ہے، وہ سیکھتی ہے اور بناتی ہے۔ لیکن اس سے پوچھو کہ کیسے بناتی ہے تو وہ نہیں بیان کر سکتی، بناتی ہے مگر بیان نہیں کر سکتی۔ تو وہی حال ہے کامل لوگوں کا کہ وہ ان حالات احوال سے گزرتے ہیں مگر بیان نہیں کر سکتے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں تو بیان ہو ہی نہیں سکتی، اور کچھ چیزیں بیان کر رہے ہیں تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ وہ کچے ہیں، یہ بات سمجھنے کی صلاحیت ہی ان کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا پس سخن کوتاہ بایت والسلام۔
میں نے ایک مضمون میں جو میرے مجموعہ مضامین ہیں اس کے اندر ایک مضمون لکھتے ہوئے یہ شعر پہ اپنا مضمون ختم کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو. کچھ اپنی باتیں بیان کی، آخر میں جب میں نے کہا کہ یہ پبلک نہیں مانے گی ان باتوں کو، آخر میں یہ لکھ دیا در نیا بدحال پختہ ہیچ خام پس سخن کو تھا باید الصلاح. یہ مولانا روم کا شعر. اب اس کے بعد مولانا روم بیان کرتے ہیں، اب یہ نئے کی تفصیل بیان کی. اب آ رہے ہیں مولانا روم شراب کی طرف. اب یہ شراب کی کیفیتیں بیان کرتے ہوئے آپ کچھ نئی نئی حقیقتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.